بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، کچھ عرصہ قبل دینی کتب کے ایک معروف اشاعتی ادارے کی کاؤنٹر پر ایک چھوٹا سا کتابچہ دیکھا۔ حسب عادت اسے پڑھنا شروع کر دیا تو پڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک بار پڑھا اور پھر بار بار پڑھا۔ وہ تھی تو ایک تصوراتی کہانی، مگر اس کہانی کی تہہ میں فکر و عمل کی راہیں دکھانے کا بہت سے سامان موجود تھا۔ وہ کہانی اتنی عام ہوئی کہ کئی ایک رسائل نے شائع کی، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت مقبول ہوئی۔ یہ کہانی باوجود مختصر ہونے کے نہایت پر اثر ہے۔ یہ کہانی محض ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے اجتناب کا درس دیتی ہے۔ اگرچہ شرعی اعتبار سے اس طرز نگارش اور انداز تحریر پر جرح اور تنقید کی گنجائش بھی ہے، مگر اس کی افادیت اور اثر انگیزی بہت سی کتابوں اور بہت سے مواعظ اور خطبات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کہانی سن کر بہت سے سخت دل لوگوں کی حالت بدلتی دیکھی ہے، اس لیے اس کہانی کو عبرت اور نصیحت کی داستان کے طور پر سنا جائے۔ یہ ایک نصیحت ہے جس کا مقصد دنیاوی الجھنوں میں الجھ کر اپنی آخرت کھوٹی کرنے سے روک کر دنیاوی راحت اور اخروی نجات کی راہ دکھانا ہے۔ سنیے، بار بار سنیے، متوجہ دل سے سنیے اور اپنے ہر ایک جاننے والے کو بھی سننے کی ترغیب دیجیے۔ امید ہے کہ اس کہانی کا اثر آپ کے دل بھر بھی محسوس ہوگا۔ عزیز سامعات، اس دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا، مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا، ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، اب تو ایسا ممکن نہیں۔ میں نے اسے غصے میں کہا، اللہ تیرا حساب کرتے ہیں۔ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، پریشان تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی پر روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال میں نے ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ریاض جانے کے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا، 500 ریال۔ 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا، فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور میری فیملی کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچائے اور خیریت سے گھر پہنچائے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ پھر اچانک میرے دل پر ایک پریشانی سی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے بھی اسے ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خاص خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا، جب سے آپ گئے ہیں وہ مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا، میری بچی سے بات کراؤ۔ بچی نے کہا، بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی، ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آنا۔ میں ہنسا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی تم مجھے نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت عطا کی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے؟ بہرحال اس نے کہا، آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگا لیا
اور اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کرو اور گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلہ بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کی قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے، ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید مجھے موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا بیٹا یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں عیسائیت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لے آئے تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو لٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا پکا ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہی مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو کر مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ پھر اچانک میں نے عجیب قسم کے چہرے والوں اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس کفن تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانہ۔ اے اطمینان پانے والی روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکلا۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا اے اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے مجھے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، ایک دوسرے سے افسوس کر کے بار بار کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے تا حد نگاہ تک کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزرے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا
یہ کون ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے شہید کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتوں اور گائے کو پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا کہ کم از کم میں مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزرے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ وہ بولے جبرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کیا کرتی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے معمور تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہ الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کے فرشتوں اہلم و سہلم، یہ ضرور مسلمان ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں، کیونکہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب ہم آسمان کے اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور بالآخر 7ویں آسمان پر پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو۔ یہاں ہر طرف فرشتے پکار رہے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مجھ پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا نام اعمال علیجین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر میں انہیں مٹی سے اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں میں نے کہا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار تو پاک ہے لیکن میں تیری بندگی وہ نہیں کر سکا جو کرنی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں تمہیں پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن۔ یہ کہتے ہوئے ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد میرے جنت میں جانے میں کوئی شک رہ گیا؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تمہیں جو عزت اور احترام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور چاہا کہ زور زور سے روں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے اہل خانہ، بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس اتنے میں لوگوں نے میرے جسم کو اٹھا لیا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا تھا اور نہ دور ہو سکتا تھا، ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا بلند آواز سے رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا ابا سے کہوں ابا جان خدا را رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس وقت مجھے راحت مل جاتی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو چکا۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا کہ ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، آپ سب شریک ہوں۔ امام صاحب قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے کتنے مواحد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ مجھے یاد آیا کہ حدیث میں ہے جس شخص کی نماز جنازہ میں 40 اہل توحید شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش لوگوں کے اس ہجوم کی بجائے کم از کم 40 اہل توحید ہی ہوتے تو بات بن جاتی۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش امام دعاؤں کے اس سلسلے کو اور طویل کرتے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، جبکہ میں حیران اور پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ، غلطیاں، ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب رکھ دو، کوئی کہہ رہا تھا قبر پر چھڑکنے کے لیے پانی لے آؤ، کوئی پھولوں کی پتیوں کا کہہ رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ دوسری پکی قبروں پر بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گئے، گویا انہیں میرے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جس کے ساتھ دنیا میں مجھے شدید محبت تھی وہی میری آخری رسومات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی فکر میں تھا۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ کاش یہ لوگ اپنی باتیں چھوڑ کر میرے لیے دعا کرتے اور مجھے مسنون طریقے سے قبر کے حوالے کرتے۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔
اس کے بعد قبر کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا کہ چیخ چیخ کے کہوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا اس وقت مجھے سکون مل جاتا۔ پھر اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ وہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میری چیخیں نکل جائیں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا۔ اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپکپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے سوال کیا تمہارا نبی کون ہے؟ میں نے کہا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا دین اسلام ہے۔ سوال و جواب کے بعد انہوں نے کہا اگر تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے، اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جنوں انس اسے سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اور ان کے جانے سے مجھے قدرے اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے لگا جیسے میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے جہنم جانے کا کوئی خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو، یعنی اہل توحید میں سے ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں تمہاری بلوغت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہے ہیں اور ابھی قبول نہیں ہوئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرض ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا۔ میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا ان کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔
میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں خصوصاً رات کو سونے سے پہلے تمہاری تلاوت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں بدل دے، لیکن تم سے غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی کاغذ یعنی وصیت نامہ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرض ادا کر دیں؟ ان کا نام سن کر میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کو چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون اس کا خیال رکھے گا؟ سورۃ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے کہ تم کسی کو یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورۃ ملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان ہے۔ سورۃ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر کل کتنا قرض ہے؟ سورۃ ملک نے کہا میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرض بڑھتا گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا، لیکن آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کی ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، صرف 1700 ریال کا قرض اور اتنی شدت، تو جن لوگوں نے حکومتی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کے قرضے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ملازموں کی تنخواہیں دبائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اڑوس پڑوس بلکہ رشتہ داروں کے مال اور جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ سورۃ ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے جس کا قرضہ ہے وہ خود اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے تو اکثر ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان میں سے میرے مرنے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر لیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی ہے اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم ہی نہیں۔ سورۃ ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتاؤں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدارا مت جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری تکلیف میں اضافے کا باعث ہوگی۔ سورۃ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ ملک چلی گئی اور میں گپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد فرما۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد صاحب کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دینا چاہا تو یاد آیا میرا جواب انہیں کون پہنچائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما،
اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما، اے اللہ اس کی وحشت کو انس میں تبدیل فرما، اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کے لیے روشن فرما، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ میں اب اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، پوچھو۔ جب میں نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر پا سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی اتنا اپنی زندگی میں رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس سفر کے لیے اس قدر غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں ابو میری قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کریں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتائے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی وجہ میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ ملک۔ سورۃ ملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہیں؟ اس نے کہا، تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری گرمی کم ہونے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری بھی خوشخبری کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی درخواستیں کی ہیں لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دے گا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے پھر اس کو سچا سمجھ کر قرض کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دیں گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھیں گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہمیت دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ ملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دے دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ کوئی اور مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں ایک تندور میں اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟
اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کے خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا تمہارا شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 700 ریال قرض ہے۔ تمہاری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، تم اس بارے میں علماء سے رابطہ کرو۔ پھر تمہاری بیوی نے ایک عالم دین کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ عالم دین سے پوچھ کر جواب دے۔ عالم دین نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تمہاری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی۔ اس نے وہ سونا آپ کے والد کو دیا اور آپ کے والد نے اس کے ساتھ کچھ مزید رقم شامل کر کے صدقہ کر دیا اور یوں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے تعاون سے ہوا۔ سورۃ ملک نے کہا اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں کو قبر میں عذاب اس لیے ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح چوری، سود، گالی گلوچ، ظلم و ستم، لوگوں کے حقوق کی تلفی اور یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورۃ ملک نے کہا تمہارے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل، اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلا مسجد کی تعمیر، دینی اداروں کے ساتھ تعاون اور غریبوں کی مدد، تو اس سے تم مرنے کے بعد مستفید ہوتے رہو گے۔ اس طرح اگر علم کی نشر اور اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے سوچا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جن سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگوں قبر کی تیاری کر لو، اللہ کی قسم اگر تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہ نکلو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سارا مال خرچ کر دو۔ کاش تم دنیا کی رنگینی میں کھو کر اپنے قبروں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ کاش اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے، اس کے علاوہ اوروں کی بندگی کرنے اور غیر اللہ سے حاجت روائی کی امیدیں رکھنے سے پہلے تم قبر کی ہولناکی سے آگاہ ہو جاؤ۔ کاش تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں اور دنیاوی رسم و رواج میں الجھنے سے پہلے قبر ہی تنہائیوں سے آگاہ ہو جاؤ۔ کاش تم لوگوں کا حق کھانے، یتیموں کا مال کھانے، ملازموں کے حقوق تلف کرنے، لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ جمانے، سودی کاروبار کرنے، دھوکہ، جھوٹ، بدزبانی، غیبت، گالی گلوچ اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنے سے پہلے قبر کی گھٹن سے آگاہ ہو جاؤ۔ کاش اے کاش تم فانی دنیا اور بے وفا ہونے پر یقین، قبر و حشر کی حقیقت کو تسلیم اور روز محشر اپنے اعمال کی جواب دہی پر یقین کر لیتے۔ کاش سورۃ ملک نے کہا نئے نئے مرنے والے لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے اتنی جلدی بھول جائیں گے۔
اس نے کہا ضرور ایسا ہی ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر میں آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے، اور پھر ہم ان کو بالکل بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت میں پڑا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ آیا، سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہو گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی تھی۔ وہ دعا میرے لیے سکون کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورت ملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آئی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، کتنے گناہ ہیں جو میں نے دلیری سے کیے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں بہت زیادہ رویا۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ میں مہینوں رویا تو مبالغہ نہیں ہوگا، مگر یہاں کا رونا میرے کسی کام نہ آ سکتا تھا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں میرے پاس سورت ملک آئی اور خوشخبری سنائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے فوت ہونے والے زندہ مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورت ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جو سزا کا موجب ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آواز سنو گے۔ سورت ملک چلی گئی اور میری قبر میں روشنی باقی رہی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور خصوصاً نماز تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام صاحب کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما، ہمارے دوست احباب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، انہیں قبر میں راحت عطا فرما، انہیں قبر اور حشر کی سختیوں سے نجات عطا فرما، اور انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ کاش امام صاحب دعاؤں کو اور طویل کر دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین کہتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت پرسکون گزرا۔ پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، ذکر اذکار، نوافل، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات اور صلہ رحمی وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا، تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستے کھل گئے۔ میں نے پوچھا،
تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دیں گے؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد نیک عمل نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال جو بالکل زندگی کے آخری گھڑیوں میں کیے وہ کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا۔ جس وقت شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی جو مسلمانوں پر مامور ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری قول اور ان کے ساتھ جو باتیں تم نے کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر نیک عمل نے بتایا کہ زندگی کی آخری گھڑی میں ایک گناہ بھی تم نے کیا ہے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ نیک عمل بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اسی طرح تم نے اس سے جھوٹ بولا، کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا، میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال تھا اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہی تھی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کے باعث بنتی ہیں۔ نیک عمل نے مزید بتایا کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک عمل نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ تو فرائض ہیں، ان کے علاوہ بھی تمہارے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب لگے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر عطا کیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر وسیع ہو گئی اور اس میں بہت ساری روشنی آ گئی اور فرشتے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ کاش میری زندگی صرف عبادت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت خلق پر ہی مشتمل ہوتی۔ عزیز سامعات، سال 2022 یعنی آج، سال 21022 یعنی کل، اب سے صرف 100 سال بعد اس اسپیچ کو سننے والا ہر شخص زیر زمین مدفون ہوگا، اللہ ماشاءاللہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر اس کے خاک ہو چکی ہوں گی، تب تک ہماری جنت یا جہنم کا فیصلہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا، جبکہ اس دوران سطح زمین کے اوپر ہمارے چھوڑے ہوئے گھر کسی اور کے ہو چکے ہوں گے، ہماری محنت اور محبت سے حاصل شدہ گاڑیاں کوئی اور چلا رہا ہوگا، ہمارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہوگا، اس وقت ہم کسی کے خیال میں بھی نہ ہوں گے۔ بھلا آپ اپنے گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا؟ آج زمین کے اوپر ہمارا وجود، ہمارا ہر وقت کا شور و غل، ہٹو بچوں کی صدائیں اور ان گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہماری محنت اور مشقت،
یہ سب کچھ ہم سے پہلے کسی اور کا تھا اور ہمارے بعد یقینی طور پر کسی اور کا ہونے والا ہے۔ کوئی ایسا ہونے سے روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس دنیا سے گزرنے والی ہر نسل بمشکل اس بات پر غور کرتی ہے، خواہشات کی تکمیل کا موقع بھلا کسی کو اس فانی دنیا میں کہاں مل سکتا ہے؟ ہماری زندگی در حقیقت ہمارے تصورات اور خواہشات کے مقابلے میں نہایت ہی مختصر ہے۔ سال 21022 میں ہم سب پر اپنی اپنی قبر میں اس دنیا اور اپنی خواہشات کی حقیقت واضح ہو چکی ہوگی۔ افسوس، اس دھوکے کے گھر میں کیسی احمقانہ خواہشات اور کیسے جاہلانہ منصوبے ہم نے بنا رکھے تھے۔ تب ہم پر یہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی کہ اے کاش ہم نے اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری اور سنت کو سب سے پہلے مقدم رکھا ہوتا، تو آج سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آنے کی بجائے قبر کا داد راہ اور اعمال حسنہ کی شکل میں صدقہ جاریہ بھی ساتھ لے جا سکتے۔ تب ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ دنیا اس لائق ہرگز نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنا سب کچھ مال، جان، وقت اور تمام صلاحیتیں اور فیلنگز داؤ پر لگا دی جاتی۔ اس فانی دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا کر رہا ہوگا، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں جو کچھ وہاں چھوڑ آیا ہوں اس میں واپس جا کر نیک اعمال کر سکوں، لیکن اس کا جواب بہت سخت ہوگا۔ ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اب تو قیامت تک ان کے پیچھے باڑ لگا دی گئی ہے۔ عزیز سامعات، موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے نیک ہونے کے انتظار میں نہیں ہے، اس لیے آئیے موت کے فرشتے کے انتظار کی بجائے موت کی تیاری کریں اور اعمال حسنہ والی زندگی اختیار کر لیں۔ موت کے بعد 9 خواہشات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اسی لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد اور عمل کا اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ پھر روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے۔ جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دماغی تندرستی کا برقرار رہنا ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھے۔ اصل کامیابی تو اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال میں تھی،
جس کے لیے کبھی ہم نے وقت ہی نہیں نکالا تھا۔ آگے کی تیاری کیجیے، جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لے آئیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والے لوگوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ پہلے، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ دوسرے، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسرے، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم میں رہیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی میموریز کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کی صحت، آپ کی اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب، تو نے کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس پیچ کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس پیچ کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کریں تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ عزیز سامعات، یہ کہانی آپ نے سن لی۔ اس کہانی کو سن کر آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ کیا آپ اس فانی دنیا کی اصلیت سے آگاہ ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو آخرت کی حقیقت کا ادراک ہوا؟ کیا آپ کے ذہن میں اس دنیا کے تمام اعمال کی جواب دہی کا یقین قائم ہوا؟ کیا آپ کو نیکیوں کا احساس ہوا؟ کیا آپ کو گناہوں سے نفرت ہوئی؟ کیا آپ گناہوں اور نافرمانیوں کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے؟ کیا آپ اپنی آخرت کو بہتر اور پرسکون بنانے کے لیے تیار ہوئے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر کل کا انتظار کیوں؟ زندگی میں مثبت تبدیلی کا آغاز آج ہی بلکہ ابھی سے کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے، اعمال کی مہلت ختم ہو جائے، توبہ کا وقت گزر جائے اور گناہوں کا بوجھ ویسے ہی ہمارے کندھوں پر رہے۔ اس لیے آئیے اس سفر حقیقی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے، ہم میں سے ہر ایک کا کفن بازار میں آ چکا ہے، بس اسے دکان سے گھر کا سفر ہی طے کرنا ہے۔ اس سے پہلے اعمال حسنہ کا آغاز کریں، تہیہ کر لیں۔ کبھی نماز ضائع نہیں کرنی، کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرنی، کبھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے۔ استطاعت ہو تو حج اور عمرے کی سعادت سے محروم نہیں رہنا، کبھی غیبت نہیں کرنی، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی ہیرا پھیری نہیں کرنی،
کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی، کبھی کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، کبھی گالی نہیں دینی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کبھی ماں باپ کا دل نہیں توڑنا، کبھی ہمسایوں سے برا سلوک نہیں کرنا، کبھی بہن بھائیوں کے حقوق کو تلف نہیں کرنا، کبھی اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، کبھی سودی کاروبار نہیں کرنا، کبھی بدکاری کے قریب نہیں جانا، بلکہ ہمیشہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرمائے اور ہماری آخری سفر کو ہمارے لیے راحت اور مسرت کا باعث بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ کہانی سن کر آپ کی کیا فیلنگز ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔